اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میرے نہایت ہی قابل اکرام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مرخہ 3 نومبر 2024 اتوار کا دن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے درس قرآن کا آغاز جو ہے سورہ النحل ہے۔ نحل 16 نومبر ہے، 351 صفحہ ہے، 351 پیج ہے اور آیت نمبر ہے 125۔ سورہ النحل 125، صفحہ نمبر 351۔ یہاں سے انشاءاللہ بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ دعوت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ عبودیت اللہ ہے، عبودیت رب ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ جب تم سبیل اللہ کی جو قرآن ہے اس کی طرف دعوت دو، ادع الی سبیل ربک، اپنے رب کی جناب کی طرف جب دعوت دو تو بالحکمہ، نہایت وائزلی طریقے سے، وزڈم کے ساتھ، پولائٹلی، یعنی اس کی وائی آف فٹ بتانا، یہ جو قانون آ رہا ہے اس کا پرپس کیا ہے، وائی آف فٹ کیوں دی جا رہی ہے بات، یہ بتانا ضروری ہوتا ہے۔ آگے ہے والموعظہ الحسنہ، اور جو واعظ آپ نے نصیحت یا واعظ کرنی ہے اس کے اندر حسن رہنا چاہیے، ہلڑ بازی نہیں ہونی چاہیے، حسنہ بیلنس آپ کی جو گفتگو ہو بڑے احسن انداز سے کرنی چاہیے، کیونکہ دعوت کا کام بڑی زبردست کام ہے، اور اس کے لیے قولا لینا قلب فرمایا بھی، تو آپ کی گفتار جو ہے اس میں مٹھاس ہو، حلیمی سے لوگوں کو اٹریکٹ کرے آپ کی طرف، بگانا مقصود ہی نہیں ہوتا۔ اور آگے ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب آپ کسی کے ساتھ دائرہ کریں، بحث مصاب کریں، وہ احسن طریقے سے کریں، کوئی آپ سے فائدہ نہ ہو جائے۔ جیسے ہمارے عام علماء کوئی سوال کر دیا آگے سے ان کو سناب کرنا شروع کر دی، جھڑکنا جھمنا شروع کر دیا، یہ دائی کا رویہ نہیں ہوتا۔ آگے ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کا رب جان رہا ہے کہ کون جو ہے وہ ضلالت میں مبتلا ہے، پٹریوں کون رکھے ہے، ضل عن سبیل، یہ سبیل قرآن ہے، ہذہ سبیلی، ان ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، یہ جنرل پرنسپل سمجھیں قرآن کی دعوت کے حوالے سے، دائی کے حوالے سے، کہ جب آپ نے دعوت چاہی ہے کہ ایک تو آپ کا جو طریقہ کار، آپ کی جو زبان ہے اس میں مٹھاس ہونی چاہیے، بگانے مقصود ہی نہیں ہے بس۔ اور وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ جان رہا ہے ہدایت کس کے پاس، کون ہدایت پہ ہے، اور سبیل جو ہے وہ قرآن ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 308 صفحے پہ سورہ یوسف آیت نمبر 108 ہے۔
یہ ہیں گولڈن پرنسپل ہماری رہنمائی کے لیے یہ آئے ہیں. سبیل کیا ہے وہ بتایا قرآن نے. اے سور آپ اعلان کریں. سورہ رعد ہے 13 نمبر، اس کی آیت نمبر 108 ہے. یہ سورہ یوسف کی 108 ہے. ہاں صحیح، 12/108 پیچھے آ رہی ہے. یوسف بھی ہے 12/108. ہاں 12 ایک پیچھے سے صورت آ رہی ہے 12/108 ہے. کل حاضب ہی سبیلی فرمایا جا رہا ہے. تو اصل آپ فرمائیں حاضر ہی سبیلی، یہ ہے میرا راستہ قرآن. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں اللہ کی طرف جانے والا. یہ ایک ہی راستہ ہے. کسی فقہا کے بنائی ہوئی چیزیں کئی سو کارڈ جو اپنی طرف سے پایا ہوئے سلسلے یا مذاہب ہیں سیلف کریٹڈ، وہ سبیل نہیں ہے. سبیل صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے. یہ قرآن وہی کہہ رہے ہیں حاضر ہی سبیلی. آپ کہیں اصول یہ ہے میرا راستہ. ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلائے گا، دعوت دیں اللہ کی طرف. قرآن کی طرف دعوت دینا گویا کہ اللہ کی طرف دعوت دینا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان کو یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں علی بصیرت انا، میں بصیرت کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، بینات کی بنیاد پر دعوت دے رہا ہوں. علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اور جو لوگ میری اتباع کرنے والے ہوں گے وہ بھی اسی پیٹرن کو ہی استعمال کریں گے. جو میری طرح اتباع کریں گے وہ بھی ایسے کریں گے. اللہ میں خود بھی بصیرت اور بینات کی بنا پر اس پر قائم ہوں، کھڑا ہوں. انا ومن تبعنی، میرے جو فالوور ہوں گے وہ بھی اسی طرح جس طرح میں اتباع کر رہا ہوں وہ بھی اسی قرآن کی اس طرح اتباع کریں گے. آگے وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ جو ہمارا اللہ ہے ہر شرک سے مبرہ ہے. شرک نہیں ہوتے اس کے پاس، وہ شرک سے پاک ہے یا جو کرے مبرہ ہے. ما انا من المشرکین، اور میں جو مشرک نہیں ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیز کہلوایا جا رہا ہے. مشرک کون ہے؟ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ دیگر کتابوں کو شامل کرتا ہے. جتنی مرضی اور ابن خلدون ہو یا بڑے بڑے امامین کے نام ہوں، ہمارے کوئی حجت نہیں ہے. ہمارے حجت یہ قرآن ہے، یہ سبیل ہے. سبیل اللہ قرآن ہے. یہ جہاں لے کے جائے گا اس طرف جانا ہے. ہم نے جہاں سے روکے گا وہ رک جانا ہے. کیونکہ جو بھی بندہ قرآن کے ساتھ کسی دیگر شیخ کو ملائے گا، حوالہ دے گا، وہ کیا ہے؟ لا یشرک فی حکمہ احدا، 18-26 سورہ جو ہے الکہف 26 آخری آیت ہے. لا یشرک، مت حکم میں میرے حکم نامے میں نہ شامل کرنا کسی اور حکم نامے کو. یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے. فرقہ بندی شرک ہے، اللہ تو کو ناپسند ہے. شرک نہیں اللہ اس کو وارا کھاتا. جانا یہ میں تحمید کے طور پر جو آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب ہم 159 پیج پہ چلے جائیں گے. سورہ الانعام اس کی آیت نمبر 19، 106/19، 159 صفحہ ہے. یہ باتیں یا یہ جو آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ حکمت سے بھری پڑی آیات ہیں. فرمایا ایسو ان سے کہو، پوچھو ان سے، کل ایو شیء اکبر شہادہ،
سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ ایو شین اکبر شہادت. آگے فرمایا قول اللہ کی اللہ کی شہادت سے بڑھ کر کسی کی شہادت نہیں ہو سکتی. ایویڈنس آف اللہ بینی و بینکم شہید بینی و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان یہی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ گواہ ہے. اس کے سوا کسی کی شہادت معتبر نہیں ہو سکتی، وہ کسی خطے نہیں آئے گی. اللہ سے بڑھ کر کون گواہی دیکھ سکتا ہے؟ آگے ہے وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. کسی عیسائی مذہب کی کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوؤں کے بودھوں کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہماری ڈومین ہی نہیں ہے. اور پھر یہ کہا جائے اس کی کتابیں نہیں ہیں تو پھر ڈسکشن میں کیوں لاتے ہو، کیوں ہمارے دیتے ہو سکے؟ جب ہے ڈیوٹی خود کر رہے ہو تو اس کا حوالہ بنتا. پھر خام کنفیوز کرنا، پہلے مطلب پہلے کنفیوز ہے کہیں چکر پھنسی انہوں اور کنفیوز کرنا. فرمایا وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، یہ جو آپ کی طرف یہ وہی جو آ رہی ہے قرآن، اس کے ذریعے آپ نے کیا کرنی ہے؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی کتاب ہے جو انذار کا درجہ رکھتی ہے، وہ قرآن ہے. لِأُنذِرَكُم بِهِ، اس قرآن کے ذریعے آگاہی کرو، وارن کرو لوگوں. اس کے علاوہ کسی کتاب کی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کس قسم کا حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب ہم مانتے ہیں کہ 2 نمبر ڈیٹا ہے تو ہم اس کے میں کیوں لاتے ہیں؟ شوق بازی کریے. آپ نے کوئی میٹنگ کرنی ہے، ان کے معبد خانے جہاں ان کے پادریوں کا جو ان کا یہ کیا کہتے ہیں چرچز، اس میں جاؤ. اتنی بڑی مخلوق مسلمان کی آج بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور تم چھیڑ کھڑی کر کے بیٹھے تو پھر ان کو دباتے، ان کو کھینچتے، اپنے اندر بلا کیا کرنی. آپ اب جاؤ ان کے مذہب خانوں ہندوؤں کے جاؤ نا تھا مندروں، وہاں جا کے تبدیلی کرو، قرآن کے حوالے وہاں جا کے دو. ان کے اوپر تو قرآن واجب ہی نہیں، فرض نہیں ہے، تو ہمارا حوالہ کس طرح مان لیں گے؟ ایک بندے کے پاس یہ ہے ہی نہیں، وہ مانتا ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں، اس کا حوالہ مان جائے گا؟ پھر اس کا ایمان اس کے پر لانا پڑے گا. کہتا ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ، اس کے ذریعے تم ان کو انذار کرو، وان کرو. وَمَن بَلَغَ، یہ ہے بڑی بات ہے. اور جس چیز تک یہ قرآن کی آواز پہنچے، اب اس کا اپنی آگے اس کی ڈیوٹی لگے، یہ آواز آگے بڑھے. وَمَن بَلَغَ کا مطلب یہ ہوتا ہے آگے بڑھائے، یہ ہے اس کا مطلب. ابلاغ کنوے کرنا، اس کو کنوے کرنا. کسی عالم کی پوتھیوں کو نہیں لے کے بیٹھا، کسی پیر فقیر بلے شاہ فلانا ان کی باتوں کو اس کا سامنے ویٹ کیا ہے. قرآن کے سامنے کسی کی بات کو کوئی ویٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ ویٹ لیس لوگ آج ہے گا نہیں ہے. تاریخ کا حوالہ نہیں دینا، جس کا حوالہ نہیں دینا، اس کا بھی یہ عادت در قرآن نہیں چلنا. کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ نہیں آتا. ہمارے پاس یہاں تشریف لاؤ، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ ہی جائے گا. کیوں نہیں آتا سمجھ؟ اس کے ساتھ وابستگی ہو، خلوص تو ہو قرآن کے ساتھ. اپنی ایک بندہ آیا واز کر دے رہا 50 سال 100 سال، آپ ہی
نہ قرآن ان کے سامنے نہ وہ بات ان کے سامنے، جو بیان کر کے ان سے اس کو ہم نے حرف آخر سمجھ لیا۔ یہ بڑا خطرناک رویہ ہے۔ کیوں کہ اللہ نے کہا کوئی بندہ اگر آپ جس کے سامنے آپ قرآن پیش کریں، وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، ہمارا جو بندہ ہے قرآن والا، اور اس کے سامنے قرآن پیش کیا جائے، وہ اندھوں اور بہروں کی طرح گرد پڑتا اس کے، کہ فلانے صاحب نے کیتا جی ترجمہ، ہم کیا کریں گے اس کو ترجمے کی، اس کے آیات کو آدھی آیت بولتا نہیں، بلکہ بولتے ہی نہیں آج، تب ٹوٹا چھپوٹا ترجمہ کر دی بس، اور بولتے آدھی رات۔ آپ سمجھ گئے ہوں کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں مبلغ اور اسلام کے دائی، یہ تو اب تک پتہ چلا، پہلے تو ہم نے کبھی انٹرسٹ نہیں لیا تھا، اب ایکسپوز ہو گیا بندہ، ہمارا جو امیج تھا وہ سیٹ ہو گیا، کیونکہ رسول کی یہ شان ہی نہیں ہے جھڑکیاں مارنا، سناب کرنا، اور نہ ہی اس طرح لگا کے جو مجمع جوائنٹ قسم ہو، جوائنٹ مخلوط تھی، انہوں نے عیسائیوں نے بلایا، ہندوؤں نے بلایا، سب نے اب آتے وہاں بیٹھی ہوئی ہیں ہزار کے تعداد میں، وہ دیکھتے نہیں ہیں ان کو، تم نظر ادھر ادھر کر لیتے ہو، وہ یہ اسلام کا طریقہ، اسلام میں اس طرح نہ پھیلایا تھا اسلام مناظرہ کو۔ یہ بہرحال تو اللہ فرمایا ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اس کے ذریعے ابلاغ کرنا ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہی ہے ایک ہی ذریعہ ہے، جو ذریعے لے کے بیٹھے ہیں وہ ان کی کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، ان کے اوپر اللہ نے کوئی مہر نہیں لگائی، نہ اللہ کے رسول نے لگائی مہر۔ جب تو وہ ڈیٹا نہیں تھا دو نمبری، جو 200 سال بعد 250 سال بعد جا کے جمع ہے، اس وقت کس حدیث کا حوالہ دیا جاتا تھا؟ اس جس دوران یہ جمع نہیں ہوئی حدیثیں، وہ اس دوران کس کے حدیث کا حوالہ دیتے ہو؟ بتاؤ صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی یہ بیان کر رہے تھے، ساتھ تشریح کر رہے اور حدیث کی روح سے ایک بھی لیا ایسی بات، اسی کے ذریعے سمجھاتے تھے۔ اور سب سے بڑی جو حدیث ہے وہ قرآن ہے، الحدیث کا ہے قرآن کا، اصل الحدیث کا۔ یہ 39 نمبر میں دیکھ لیں آپ کے پاس، ذرا دوبارہ آپ کر لیں، سب سے بڑھ کر حدیث، یہ حدیث بھی نہیں الحدیث، قرآن کو حدیث بھی کہا گیا اور الحدیث بھی اسی کو کہا گیا۔ اس الحدیث کے آنے کے بعد کسی کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 39 میں دیکھیں، آیت 23، 590 صفحہ، آیت نمبر 23۔ یہ ہم کیوں نہیں اس کا ابلاغ کرتا؟ یہ ابلاغ کرنا ہے، ان آیات کا ابلاغ کرنا ہے۔ بھائی ہوش لو، ہوش کے ناخن لو، یہ قرآن سے بڑھ کر کوئی حدیث نہیں ہو سکتی، نہ ہے یہ۔ فرمایا ہے، یہ آیت نمبر 23 ہے، 590 صفحہ پہ، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، کبھی سناتے ہی نہیں ہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگے ہوئے۔ قرآن سے بڑھ کر کون سی حدیث ہو سکتی ہے؟ یہ احسن الحدیث ہے، حدیث جان مائیں قرآن،
صاحب حدیثیں اس کے نیچے ہیں. احسن الحدیث سپرلیٹو ڈگری ہے حدیث کی. احسن الحدیث کہتے ہیں سپرلیٹو، سب سے بڑھ کر بات جو ہے اللہ نے وہ اتاری ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کیا ہے الحدیث کو کتاباً متشابہ مثانی. یہ مینی فولڈڈ کتاب ہے، پرت در پرت اس کے اندر انبار ڈیپتھ ہے. جتنا مرضی گہرے کھوتے جائیں اب مال نکلتا جائے گا ایک سے ایک بڑھ کر. جس طرح تھی جانے نا کپڑے دکان سے وہ تھان سڑ دینا وہ کہاں پرت در پرت آئی جانی ہے تو وہ ایک سے پھر وہ ختم ہی ہو جانی. اسی گل سب ختم ہوئے گا. یہ تو مکنا ہی نہیں. یہ الحدیث ختم ہی ہے. اس کے اندر جو معنی جو اس کے اندر گہرائی ہیں وہ کب ختم ہو. بہت بڑے خزائن. ہاں اس لیے ہم تو صرف اس کتاب کے پابند ہیں. کسی کو غصہ لگے کسی کو ناراضگی ہو، ہم نے ہماری ٹیکسٹ بک کی کتاب ہے یہ. اس میں سے آنے سوال جواب، سوال بھی اسی میں آنا، جواب بھی اسی میں دینا پڑے گا. تو یہ تو ساری عمر دیکھی نہیں تو جوتے پڑھنے کا سوال اور چارے کو نہیں ہونا. ان کتابیں میں مثال ہی نہیں آنا. وہ ٹیکسٹ بک نہیں آ رہی ہماری، یہ ٹیکسٹ بک ہے، یہ ہماری کورس کی کتاب ہے. انہوں نے ان کو پرے کر دیا. اس کے بارے میں سوال کیا جائے. ہاں کمپلسری کورس ہے بالکل. غلط قلم بن جائے تو بھی اللہ کی باتیں کرتا جی دیکھیے دو والے تھے. اب ہم اصل جو ہمارا ٹاپک ہے کیا ہے؟ ابدیت. اس کی طرف چلتے ہیں. میں یاد ہم نے یہاں سے شروع کی تھی سورہ البقرہ 2:21. ہاں جی اپنا کتنا صفحہ در تھا؟ 5 نمبر صفحہ سورہ البقرہ. ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ اس کتاب کا، اس قرآن کا بیسک میسیج کیا ہے. واٹ از دا بیسک میسیج آف قرآن. اگر قرآن کا بیسک میسیج ہی نہیں پڑھا تو کیا فائدہ بحث مباحثہ کرنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں. بیسک میسیج بنیادی سینٹرل پوائنٹ کی ہے قرآن دیکھیں. وہ ہم نے دیکھا وہاں سے شروع ہوتی ہے مومن کی جو سفر ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے. ایک آباد کا ایک مومن کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ جو پہلے پڑھی تھی دوبارہ دہراتے ہیں. 21 نمبر آئے تھے اور الناس کے حوالے سے بات شروع کیا ہے. پہلا خطاب ہے یہ الناس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ پہلا خطاب آ رہا ہے سورہ البقرہ. ہاں پوری بنی انسان یا ایھا الناس. اور اتنا زبردست یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور بلانا کہ اسی وہ ساری جو زبان سے تاثیر ہی نہیں جتنا اللہ نے بکایا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کو کیوں نہیں لاتے سامنے؟ اگر یہ بات سمجھ آئے عام سامنوں کے ان کے سارے جو پیر خانے نا یا جو بنائے ونسم والے فرقوں والے نے مدارس سب بند ہو جائیں گے. یا ایھا الناس اعبدوا. عبودیت اختیار کرو، عبد بنو. محکومی عبودیت میں محکومی. انہوں نے جتنے 275 مقامات ہیں خالص قرآن میں جہاں عبودیت کا لفظ آیا ہے. 275 آیات ہیں جہاں لفظ آیا ہے. ایم ہی آ گیا
وہاں اس کے ساتھ تشریح آئی ہے، وہاں حکم ہے کوئی، وہاں تشریح 275 ان کی پوچھیں آج تک کتنے بتائے ہیں آپ کو، یہ مقام کتنے بتائے ہیں، پوچھو ذرا، ان کو خود نہیں پتا کہ کیا بتائیں گے۔ 275 آیات آئی ہیں اس ابدیت کا موضوع ہے، ڈفرینٹ اینگل ہے، ڈفرینٹ کائنڈ۔ قرآن تو جان ہے، اور قرآن آئے جان ڈالنے کے لیے انسانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی جو تمہارا پالنہار ہے، جو سانو ربوبیت کے خزانے دے رہا ہے، ہماری نما کے خزانے اس نے ان گنت پیدا کیے ہیں، اس کے رب کے بندے بنو، اس کے محکومی اختیار کرو، اس کے نوکر بنو، ان سب کی نوکریاں چھوڑ دو۔ یہ جو فرقہ پرست ہیں، پیر خانے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، فرقہ پرست قوالوں کی ٹونیاں آتی ہیں، وہ الٹا سیدھے انہوں نے بندے تھے پہلے کنفیوز نے، اور پیر نو خدا بنا کے پیش کیتا ہوتا ہے، پیر سارا خدا ہے، وہاں کیا سلام سمجھ آیا؟ فرمایا اللہ وہ ہے خالقکم، جس نے تمہیں پیدا کی، تم سب کو پیدا کیا، تمہیں بھی والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تھا، تمہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے ساتھ جڑنا ہے، یہ تقوی ہوتا ہے، اس کو فالو کرنے کا نام۔ نمازاں پڑھی ہیں، روزے رکھ رہے، حج کر رہے، بڑا احسان کیتا جا کے 15-20 لاکھ خرچہ کر کے آئے ہیں، بڑا احسان کر کے۔ وہ جدوں وہ حج دا ہوندا نا فارغ ہوندا، میں بھی ویکھیا سی، یہ گیل صاحب بھی ساتھ تھے، جدوں وہ خطبہ جمعہ خطبہ ختم ہویا، صلاۃ ہو گئی، وہ اتھے ہی نعرے مبارکاں انج دس کیس چھوٹے ہوندے نا، انج بڑی کوئی بڑا تیر مار لیا کوئی، وہ اگے میں چوڑے ہو جاندے ہیں شیک دے اندر، بجائے اس کے دھیمے ہو جائیں، نرم ہو جائیں، انہوں نے کوئی اثر ہوئے، انہیں بڑکا سونا پھر دوڑتے ہیں چوری چکے نا، ایسا اپنی احرام بنے ہوتا ہے، وہ گڈی آئی کوئی پانی دے جوس وہ پیچھے دوڑ لاندے ایسے پیادے، میں اپنی اکھاں میں ویکھیا سی یہ بھی سن، وہ گڈی ادھر دوڑی ہے، یہ پیچھے فقیراں کو پالی ایسے چھوڑ دے ایسے وہ چھٹی جاتے، یہ بھی چھٹی جاتے ہیں، کھا سکتی ہاں بیگر نے حج کر کے تھی ہٹیا یار، تمہیں کوئی تعلیم تو تعظیم نہیں آج دی، تو یہ ہے رویہ، یہ ریچولز ہیں، یہ مذہبی رسومات ہیں، ابدیت کسی اور شاید نہ ہے۔ میں آپ کو ایک آیت دیتے ہیں، یہ ابدیت کنوں کہتے ہیں، یہ 3 نمبر نکالیں، ہاں عمران دی، کیا بندہ کرے، قرآن تو ہمیں سنائی نہیں گیا، ایک آدمی آیا وہ قرآن سنا دیا 50 60 70 سال مر گیا، ہوں وہی جڑی ہے نا گدی وہ بھی کتاباں ہی سنائی جاتی ہیں، اپنے کو نہ علم نہ عمل، پڑھ کے لوگوں کو کتاباں بن دیں، کتاباں پڑھی، حضرت صاحب نے کتاب لے کے گئے ہیں، اچھا جی پڑھی جا آپ لے کے گئے ہیں، یہ ہے وتیرہ ہمارا
قرآن کے ساتھ. قرآن جو ہے وہ جان ہے، انسان کی جان اس کے اندر ہے. 3 کس کا؟ پھر انہوں نے کہا ایک آنے والے نے آنا ہے، وہ دھیان لایا سانوں 1400 سال سے کسے نہیں آنا کہ آنے والے مہدی کوئی کہ مہدی کے اندر مہدی قرآن کوئی مسیح علیہ السلام کے اندر جو پڑھایا وہ تبلیغ کرتے رہے، وہ انتظار چ بیٹھے نے ساڈے مہدی نے آنا. مہدی آگے چلا گیا، ہوں کوئی مہدی نہیں آنا. آخری مہدی سلام اللہ علیہ چلے گئے ہدایت نامہ دے کے. یہ ہدایت بھی آخری ہے، نبی بھی آخری، وہی ہدی وہی مہدی انہوں نے لکھا ہے آنا. یہ جو ہوتی ہیں اس قسم قومیں، ان کے پہلے ان کی دوش نہیں ہوتی. یہ ذلیل و خواری ہوتی رہتی ہیں ہر دور میں، کیونکہ اس کو چھوڑا ہے، نور کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے تم. میں دے دوں گا، نکل گیا ذہن سے. تو اپنا قبلہ آپ درست کریں، اس کی طرف آئیں. یہ منزل مقصود تک یہ کتاب پہنچاتی ہے بندے. تو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ تو یہ ہے ہاں ادھر ہی آنا. ایک آئی تھی میں کہ 3 تھی 351. دیکھ لو یہی ہے 3 کا. خالد صاحب دیکھے جاگ لگی ہے نا، اس طرح ہوتا ہے. ہر بندے دین سے آیتاں چلنی چاہیے. اللہ اچھا جی. یہ بھی صحیح ہے. ان اللہ ربی، یہ 69 صفحہ ہے، یہ بھی صحیح ہے. وہ بھی آج کے سامنے انشاءاللہ. ان اللہ ربی و ربکم، ان اللہ ربی، میرا جو اللہ ہے وہی میرا رب ہے. اللہ اور رب دو چیزیں مختلف نہیں ہیں. اللہ کی یہ اس کا ایٹریبیوشن ہے ربی، رب، کہ اللہ ہی میرا رب ہے. و ربکم، تمہارا رب بھی وہی اللہ ہے. تو کیا کرو، فاعبدوہ، تسی عبودیت اختیار کریں. یعنی میں تو سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت بڑی یعنی کیا کہنا چاہیے، ہماری بہت بڑی لیکنیس ہے، کوتاہی ہے کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد 2-4 سال کا ہوتا ہے تو ہم چھوڑتے ہیں مختلف انگریز اسکولوں. کوئی لاہور گرامر میرا بچہ پڑھ دے، کوئی بیکن ہو اس کو ہو میں اسکول، اور ہزاروں کے حساب سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فیسیں ہیں. 1,000 یا 20,000 نہیں، اس سے کہ اوپر ہو. تو قرآن کی یہ جو جان ہے انسان کی، جو جان ڈالتی ہے کتاب، اس کے بارے سے کبھی اپنے دل میں خالی ہے. اس کا بھی فہم دینا ضروری ہے اس کا فہم. کسی کتاب کی ضرورت نہیں دیتی ہے. آپ قرآن پڑھائیں بچوں کو جس طرح پڑھانے کا حق ہے، اس کا فہم دیں تاکہ وہ اللہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وابستگی ہو. ہم اپنی وابستگی کو ہی بچوں کو کہاں بھیجیں گے.
اللہ فرمایا فَعْبُدُوهُ، پس اس کی کیا کرو، اس کی بندگی میں اختیار کرو، اس کی محکومیت اختیار کرو، اس کی سلیوری اختیار کرو. فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. ساری عمر 50 سال 100 سال لانگی ایاک نستعین کہتے کہتے اور راستہ نہیں ملا، صراط مستقیم پھر بھی نہیں ملا. کہندے رہے دکھا انسان راستہ، دکھا انسان راستہ. انہوں نے کہا فعبدو کرو، یہ صراط مستقیم ہے. یعنی ایک مالک کا پٹا پہنا کر. اور قرآن ہے ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆ ਜੂਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਟਾ ਪਵਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾਤਾ پٹا. ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ باہر اس کی ابدیت اختیار کر کے باہر جنت کے نام دے پھر گئے. ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਇਹਨੇ ਮਰੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ حضرت صاحب ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਲੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਆਣਾ. یہ سب جہنمی ہیں قرآن کی روح سے. لا یشرک فی حکمہ احد، کوئی بندہ بچا ہی نہیں ہے، کیونکہ فرقہ پرست وہ تو دین سے تعلق ہی ختم کر دیا اللہ نے 659 کے مطابق. میں کہتا ہوں آپ منادی کریں ان آیات کی، پتہ لگے کہ عام سنت پتہ ہی. یہ 159 دیکھیں 659 ہاں 53 بھی دیکھ رہے ہیں. یہ 600 ہاں وہ بھی صحیح 159. یہ آیتیں کون بتاتا ہے؟ کوئی بتائے گا، کیونکہ ان کے اپنے مفاد کے خلاف جاتی. یہ جتنی بھی فرقہ پرست ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی تھے اس کا وقت عروج پہ ہیں، کیونکہ ان کے بڑے بڑے جو ہے نا فتح باز، انہوں نے سود کو حلال قرار دیا ہے، اللہ نے حرام قرار دیا. ان مولویوں فتح بازار اپنے ٹانکے لگا کے نا ان کے اس کو حلال قرار دیا. یہ کھلی جنگ ہے اللہ اور رسول کے خلاف. دیوبندیت کا بڑا زور ہے اس کا. بریلوی تھوڑا پیچھے میں دیکھتا ہوں ہٹ گئے، پہلے ان کا زور تھا، وہ زیادہ اب آگے بڑھ گئے. تو ان کے بڑے بڑے فتاوے بازوں نے فتوے دے رکھے. ہر بینک ان کو چندے دیتا، فیس دیتا، فتوا جاری کریں. ہر بندہ چاہے امریکن بینک ہو، یہ یو کے بینک ہو، فارن بینک، وہ بھی اسلامی کر کے دے رہے ہیں سود. اندازہ لگا اسلام کا نال چپی لگا دی لیبل وہ اسلامی، اور اس کا انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے عام بینکوں سے. حرامی بینکوں سے زیادہ ان کا اسلامی والوں کا انٹرسٹ ہے. جا کے پوچھ کے دیکھ لیں، جا کے پوچھ کے دیکھ. یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ سمجھ آئی ہے انہوں نے، یہ سمجھایا ہے انہوں نے. تو اللہ کہتا ہے یہ ہے صراط مستقیم. یہ قرآن اہدنا الصراط المستقیم، ان کو تو ترجمہ ہی نہیں کرنا آتا ہے. ان سے ان کے مفتیوں سے جا کے ترجمہ کرائیں اس کا آیت کا، بتا دیں گے مجھے بھی صحیح کر دینا. دکھا سانو سیدھا راستہ. 100 سال کے اندر مر گئے، سیدھا راستہ نہیں ملا. وہ کہتا ہے سیدھا راستہ، میرا بندہ بن جا سیدھے راستے سے آ گیا. کوئی مسئلہ ہی نہیں. انہوں سیدھا راستہ ملتا ہی نہیں پیا. سانوں بھی اسے جگہ تے لایا، اسی وہی ترجمے نال پڑھنے نہ والے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف ایک مالک دی نوکری کرنی ہے. پٹے لا کے پرم مارا سارا
یہ پٹا تو انہیں اپنی غلامی کا پٹا بنایا گیا، اللہ کی غلامی کا پٹا سورہ قرآن۔ بر آگے چلتے ہیں۔ تو میں نے بتایا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی، یہ بیسک چیپٹر ہے، یہ بیسک دعوت کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، کیا تھی؟ یہ دیکھیں 195 صفحہ نکالیں۔ اس کے پوائنٹ کو اگر نہ سمجھا تو پھر کوئی دین اسلام سے ہماری وابستگی نہیں ہے۔ پہلا پوائنٹ عبودیت اللہ کا تشخص سمجھ کے اس کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے۔ یہ تو جعلی اشارہ کر جال سازوں کی نا ہم نے بات کر لی۔ یہ دیکھیں 195 صفحہ اور آیت نمبر ہے 59۔ اتنا ٹیسٹ آتا ہے جب آپ سیکوینس کے ساتھ پڑھیں گے نا، دعوت انبیاء کے دعوت کیا تھی، یعنی سلسل کے ساتھ ایک ہی پوائنٹ نظر آئے گا ساری دعوت۔ وہی نہیں مانا قوم نے، پہلی اینا کڑوا گھنٹ ہوں وہی نہیں مانتے، اور لڑائیاں تو اتر آتے مار کٹائیاں۔ کیا ہے یہ؟ سب سے پہلے نوح کی بات ہو رہی ہے۔ نوح کے پیغمبر تھے بڑا جید، ان کی بات ہے۔ اللہ نے ان کے واقعات جگہ جگہ ریکارڈ کیے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ۔ نوح کینو کہتے ہیں اعظم صاحب؟ انواع کرنے والا، واویلا کرنے والا، ہاں ٹھیک، بار بار اگاہ کرنے والا، پیٹ پڑیا کر گیا میری گل سنو، میری بات سن لو، میں تھوڑے پیسے دی گل انہیں نہیں بتا نوح کہنا نوح کا نام، نوح کا نام ہمارا سمجھنا ہے، نوح کا نام میں کھپنا رہا، بڑے سمجھان آ رہا قوم نوحا الی قومہ، اپنی قوم کی طرف اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نوح کو بھیجا تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ۔ یہ بیسک میسیج ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ یہ بیسک میسیج کی طرف کیوں نہیں آتے مسجدوں میں بیٹھ کے؟ جمعے کے خطبے میں سنا دیا کریں، کیونکہ ان کی اپنی چاراٹ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آپ جا کے پڑھائیں جو وہاں کوئی چل جائے، ہمیں سے چل جائے، کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ داڑھی بندہ جہاں کو قرآن میں ہے نا، وہ تو خطبہ آپ محلہ جا کے قرآن ہے پیش کرے۔ ہم نے فکسیشن کر دی ہے ان کی، مولوی صاحب بھی کرو گے، کیوں تسی مسلمان نہیں ہے؟ تھی آئے دیکھ کے پڑھ لو، اتنے جا کے مسجد دیکھ کے پڑھ لو، 2 4 10 آیت پڑھو، اتنا ترجمہ دسے، یہ خطبہ۔ یہ بات فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم عبد اللہ بنو۔ عبد کا میں نے بتایا بار بار محکومی کو کہتے ہیں، اللہ حاکم ہے، اسی محکوم ہے، اس کی غلامی اسی کرنی ہے، بری اپنے حکومت مطابق اپنے ڈھالنا، یہ ابدی ہوتی ہے۔ نمازاں پڑھیا تو تصویریں پہ اور ایسے واحیات گلا کرتے رہے۔ اے آیت پڑھو ارباں روپیہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا، ساری دنیا کے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ اے آیت پڑھو انج ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن اس لیے تمہارے ہاتھ میں آیا ہے، اے آیت پڑھو تھوڑے بابے تھا بخشے گئے۔ یہ قرآن کا یہ پرپز ہے۔ قرآن تو فکر صحیح کرتا ہے، نظر صحیح کرتا ہے، یہ شفا خانہ ہے، آپ کی بصیرت کو تیز کرتا ہے۔ شفاء لما ہاں الصدور، شفا ودم بشرا للمسلمین للمؤمنین۔ بالکل
कुरान तो नूर है, नूर लाइट देते हैं, जीने का सलीका सिखाता है, बढ़ने का आगे इत्का आगे होता है। तो नूर ही कोई नहीं, बुझे नूर बुझी लैंप लैंप लाई फिर तुम अज की रोशनी होती हाँ अंधेरा है तुसी कह लैंप है बुझी हुई है तो क्या रोशनी देनी है, ये हर वक्त चमकता है लाइट। आगे है मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, नूह फरमा रहे हैं और अल्लाह के बंदो अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, तुम्हारा इलाह सिर्फ अल्लाह है, उसकी अबदियत अख्तियार करो। वो उस काम में भी 5 थी खारा साहब बड़ी बड़ी गद्दियाँ जिनको उन्होंने अपना पीर बना के रखा, पीर 5 थे वो आया कुरान ने, ये देख लें। हम कुरान की बात करते हैं किसी और जैसे हमारे नहीं है वो फलां साहब हमारे भी हैं, हमारे भी ऐसे ही बना के रखी हैं। उनके पास 4 गद्दियाँ थी बड़ी, 5 गद्दियाँ थी उनके पास। 71 ये 71 23 कर लें हाँ 743 सफ़ा। आपको अगर पहले भी पता है ठीक है तो दोबारा नोट करना, ये जितने हमारे मज़ारात हैं उसी पैटर्न पे उनके मज़ारात भी थे। 5 है, 5 के नाम दिए हैं ना, 22 पढ़ के 23 पढ़ना। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ज़्यादा। वो कहते क्या थे वहाँ माकरू मकरन कुब्बारा, दिन रात साशा लगे रहते थे। अब लोगों को गुमराह करते आ जाओ भंडारा मिलेगा इधर आ जाओ पैसे सन दे जाना उमरे दे टिकट भी मिलणगे ते मोटरसाइकिल भी मिलनी है भी नाल दसो। हाँ हम तो एडवांसमेंट हो गई वो तो नहीं करता। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਯਾਰ ਕੀ ਪੜ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਵਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਦੀਆਂ ਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਰੀਕਾਂ ਨੇ पुरोहित पंडित पादरी सारे पुरोहित पंडित पादरी कहते हैं, वो कहते थे अपनी कौम को आसफा, ये सुनने में बड़ी बात है। वकालू वो कहते थे काफर ला अपनी कौम नू अपने मुरीदां नू कहंदे सी ला तज़र्रुना आलिहतकुम ला तज़र्रुना। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਲਕੁਮ ਮਿਨ ਇਲਾਹਿਨ ਗੈਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਇਲਾਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਠਾਗਰ, ये जो मुजावर बैठते हैं ना गद्दियों पे शाम ਨੂੰ गला खोल के बड़ा खुश होंगे, पैसे आते पैसे बड़ा होंगे उत्थे बैठे होंगे। हर जमरात ਨੂੰ यार एक दिन मुकर्रर ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟੋਲੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਗਿਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਥਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕੁਛ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਮੁਜਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੁਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਕਾਲੂ ਲਾ ਤਜ਼ਰਨਾ ਆਲਿਹਤਕੁਮ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਦਿਆ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਦਾਤੇ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਬਦਲ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ 20 ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਫਾਜ਼ਲ ਕਾਫਰ ਪੈਦੇ ਹੋਣੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਫਾਜਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਰਿਹਾ, ਮੂਮਿਨ ਕਿੱਥੋਂ? ਨਾਮ ਦਾ ਲਵਾਦਾ ਔੜਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। تو کہنے لگے انہوں نے نام لے اپنے پیراں دے ولا تذرن ودن ولا سوا، یہ ان کے پیروں کے نام ہے، گدیاں دے نام گدیاں نا گدیاں جتنا سارے پاکستان سے ہندوستان سے بڑیاں گدیاں لکھاں گدیاں تھے، بڑی وڈی گدی ہے ہاں۔ چھوٹی گدی ہے۔ میں انہوں نے کہا کون نے ود اس سوال نو چھڑنا نہیں تسی، ود کہنے جنہیں محبت زیادہ ہوں، محبت کتی نہیں، ود سوا انہوں نے چھڑنا، ولا تذر انہوں نے الہ سن پیر سن، تے ولا یغوث ان کا بھی غاثہ، جیسے ہمارے تو غوث کہہ رہے تھے، ان کا بھی ایک پیر کا نام غوث ہی تھا، یغوث۔ اور ویعوق یعوق نام دا ایک پیر سی، و نصر، یہ 5 گدیاں تھیں اس زمانے میں۔ 4 بندے دے کے بوڑھی جویں ایتھے 4 بندے دے کے بوڑھی، ہاں ایسا نہیں، یہ کون کہتے ہیں؟ وہ جو مفاد پرست طبقات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہو، چھوڑ نہیں، نبی دعوت دے رہے ہیں اللہ دی، یا قوم معبود اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے عبد بنو، یہ ہر نبی کی دعوت ہے، کسی ایک نہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا 2-3 اس کی 24 دیکھ کے پھر بات، اس کی 24 پہلے دیکھ، کیونکہ میں واقعہ پورا نہیں ابھی کرتا دوں گا، اچھا میں امید کرنا اے دیکھو تسی، ہاں 196 صفحہ بھی یہ چیزیں اس لیے میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور کن 10,000 سال کا عرصہ گزر گیا قریباً نوح علیہ السلام نے، یا اس طرح بھی گھٹ یا ود مینوں ایکسریٹ نہیں ہے پتا، کم از کم 10,000 سال کا عرصہ گزر گیا، اور یہ بات اللہ نے نوٹ کری ہے قرآن مجید کے اندر۔ دوسرے نبی آئے 196 صفحے میں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، 196 صفحہ سورہ الاعراف ہے، 7 نمبر 765۔ بات ابدیت کا چالی ہے، جب تک آپ کا کانسیپٹ اللہ اور بدیت کا چیپٹر نہیں کلیئر ہوتا، بڑیاں بحثاں کرنا کوئی فائدہ نہیں۔ سارے جتنے بھی احکام ہیں وہ عبد نے فالو کرنے ہیں، جڑا وہ بندہ بنے اگر غلامی اختیار کرے گا اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ واقعی کیا مسئلہ الگ ہے، باقی سے کوئی مسئلہ نہیں، جان جہنم تھے، اور جاب تک جاب پھینکے جا رہے ہوں گے۔ سورہ جو ہے 67 نمبر اس میں آیا ہے، جاب دا جاب پھینکے جا رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ ہود جو عاد کی قوم تھی ان کی طرف ان کے بھائی کو، یعنی ہود علیہ السلام نبی تھے، ان کی قوم کی طرف وہ گئے۔ عاد ہوں جس طرح اسی ہیں عادی مجرم، اسی عادی مجرم، یہ ہماری بات ہی ہوئی، یہ سمجھ لیا، یعنی لکھ کسی کو نا دودھ بھریں یا پانی نہ پائے گا، سوال نہیں پیدا پانی کے بغیر لے کے 1000 روپے کے دو دی اس پانی پا کے لے آئے گا، کیونکہ یہ سرشت شامل ہو گیا۔ عاد کہتے ہیں حدود شکن، اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والا عاد، دشمن الہ عادی، عداوت رکھنے والا، اللہ کے ساتھ عداوت رکھنے والے اللہ کے دین کے خلاف، ہاں ہوئی اللہ کا دین یا وہی یا قرآن
وَإِلَىٰ عَادٍ عاد میں نے بتایا دعوت اللہ کے ساتھ رکھنے والا. ان کی طرف کون سے نبی گئے؟ ہود. ان کے بھائی اخاہم ہودا. انہوں نے کیا کہا یا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ. وہی ایک ہی پوائنٹ چل رہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کے عبد بنو. یہ دعوت آج ختم نہیں ہوگی، آج زیادہ ضرورت ہے ان مگز مچھوں کے جنگل سے نکلنے کی. یہی ہے ابتدا، یہاں سے آنی ہے. انہوں نے دبوچ رکھا ہے پوری امت مسلمہ کا، اپنے من گرد قصے کہانیاں بنا کے سنا کے انہوں لوگوں انہوں نے گردن تو پھڑ لیا، شکنجے چ لیا ہے. شکنجے چ رہے. انہوں نے کہا مالکم من الہ غیرہ. رومی صاحب سمجھ آئی ہے؟ میں گائیڈ کر دیا تو ہاں. ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ. ابدیت میں آپ کو بتانا 275 دفعہ جب ایسا آیا قرآن مقامات 275 آیتاں دیتے ابدیت آئی ہے. کتنی ہیں اصل کام ہی ابدیت ہے. اللہ کا عبد نبی اللہ کا عبد بنانا ہے، کیونکہ انہوں نے بڑا اتنے ورک بہت کرنا پہنتا. ایک ایک بندے نو اللہ دی ول بیان واسطے جان جوکھاں دا کام ہے. سن لیا پڑھ لیا چلے گئے کر دو خدا نہیں. یا قوم اعبدوا اللہ. میں جب مجھے تو ادراک ہو نا ان آیات کا کسی زمانے یقین کی تو رونا آتا سی. رونا یا اسی کتنے کر رہے ہیں، قرآن کی کہہ رہے ہیں. اور قرآن زندہ کتاب ہے. یہ امام زندہ میں ہمیں قیامت تک چلنا ہے اس میں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. کیوں تسی تقوی نہیں تیار کر دے اللہ کا. تقوی یعنی ابائڈ بائی کرنا، اللہ دے حکمانوں ابائڈ بائی کرنا. یہ تھے ہود. آگے ایک یہ اگلی آج میں سنانا چاہ رہی ہوں. کون لوگ جڑے بندے سن ایسے راہ رکاوٹ کون بندے سن؟ اللہ فرمائے ہے قال المالا الذین کفروا. یہ بدماش، یہ سرمایہ دار، یہ کیپٹلسٹ، یہ امریکہ جیسے آپ آج کل یورپ ہے، امریکہ ہے، یہ ہیں سرمایہ دار. سرمایہ داروں کو ہمیں قال المالا عام آدمی نہیں سے کرتا مخالفت. مالدار طبقات سامنے جنہیں بھانڈے بھرے انہوں نے تکلیف ہے یار ساڑی دکانداری آ گئی یہ کتوں آ گئے. دولت بھی جاوے گی ساڑی پیرا بھی نہیں چھڑا لے کہ ساڑی یعنی مالدار طبقات. اللہ کہنا عام غربا کے نال جڑتے تھے. غربا تے نبی نے نال آ جاندے سن. اور مسائل والے حفظ ناٹ والے آندے سن نبی کے کول. حفظ والے مقابلہ کرتے تھے نبی جہدے بھانڈے بھرے ہوندے سن. قال ہر قوم دے مالدار طبقات نے انبیاء دی مخالفت کی تھی. آج بھی قرآن دی مخالفت مالدار طبقہ ہی کر رہا. اس کو قرآن نے قارون کہا ہے. مالدار طبقات یا جو ذہنیت مال بٹورنے کی اس کو قارونی کا نام دیا گیا ہے. 3 قوتیں انسانوں کی دشمن دار رہی ہیں اور خود وہ ویشیٹ سرکل میں چلتی ہیں، ٹوٹتی نہیں ہیں. فرعون جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اقتدار اعلیٰ جس کے پاس ہوتا ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، وہ فرعون. اور اس کا ایک بازو قارون ہوتا ہے، دوسرا بازو حامان ہوتا ہے. حامان مذہبی پیشوا. یہ جتنے بھی مذہبی پیشوا ہیں اگر یہی بات آپ کریں گے وہ ان کا ساتھ دیں گے. وہ کہیں گے کیوں
ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਫੌਰਨ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, क्योंकि उन्होंने को थैलियाँ मिल रही हैं। 3 कुव्वतें आज भी अगर आप ये दावत लेके उठें, हमारे कई दोस्त कह जी कितों शुरू करिए, ऐ नहीं नजर आई है, इतों शुरू करना है। ये बुनियाद है इस्लाम की, कुरान की बुनियाद, इनकलाब की बुनियाद ये आयत है। एबुदुल्लाह कहाँ से शुरू करना? तुसी जड़ तो शुरू करना, ब्रांचेस से नहीं शुरू करना। ये सूद खोर जो कुव्वतें हैं, ये हराम खोर जो फतवे जारी करती हैं सूद का हलाल करने में, ये अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होना ना। अरबों खरबों रुपया उन्होंने जमा कर लिया। हर बैंक जो भी फतवा मांगता, किसी भी मुल्क का बैंक हो, उसको फतवा दिए, अब वो मुसलमानों को लूटेंगे। वो भी कभी उतरता ही नहीं है वो सूद, इतना महंगा है। मेरा अजीज ने रास्ते मैंने कहने लगे अंकल वो इतना ज़बरदस्त कल्चर दबाव आता है, वो बेचारा ला ही नहीं सकता। मुसलमानों के इस्लामिक बैंक ले गए ना फतवा, वो ले गए, सूद उतर नहीं, इतनी ज़्यादा जकड़दम बनी। तो मैंने ये अर्ज कर रहा था, ये है पॉइंट जहाँ से दावत होनी है, इसी नुक्ते से होनी है। जो ये कहेगा या का महबूदुल्लाह, बस देखो तो मुखालफत अंबार लग जाने के, तो ये अम्बिया का काम है। और उनके फॉलोअर्स हैं, वो भी इस लाइन पर आ जाएंगे, फिर तो सोने तक धागा हो जाता। अल्लाह खुद ही नहीं ये बदलेगा नाम, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं। डुब के मार देने समुद्र च अंधे बन के, जो भी आज भी वर्क होंदे रहेंगे। अल्लाह उस वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आएगा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अल्लाह की अबदीयत की गल लैके चलो। क्यों जी आजम साहब, ये मालदार तबकात हैं, ये हैं खून चूसने वाला भेड़िए, ऐसे ऐसे तरीके से खून चूसते हैं। वो मेरे ख्याल 2-4 हज़ार रुपया या 5 हज़ार वो कपड़ा लगता होगा सूट, लेडी सूट 70 हज़ार विकते हैं, उसकी कीमत रखी है ना। ज़्यादा 10 आंदा खर्चा, इस तो ज़्यादा नहीं आता। जितनी भी फैशनेबल चीज़ा वो 70 हज़ार कीमत रखे हुए। ये खून चूसने पाई जौंके हैं, बेड़ी हैं, समादार। इस तरह ये पीर मौलवी सरमायादार। इसी तरह ये जो बिजली का कारखाने जिन्होंने लगा के दिए ना, वो क्या क्या था, अरबों खरबों हमारी हड्डियों से वो लेके चले गए। अभी भी नाकाले हैं। जिसने बिजली पैदा की ना पैदा की, वो हमारी हड्डियों से गुदा निकाल के चले गए। और वही यही कौम जो थी ना, हूद और समूदी, उनका काम क्या है, पैसे लोगों के हड्डियों से लेके वो क्या करते थे। ये जो मेरे सामने आए हैं, मैं ओह जब हमारे सामने ये आयतें आई थी, यकीन जाएंगे ये देखें 474 सफ़े हुए। कुरान तो हमें सुनाया नहीं गया, सुनाने वालों ने कुरान नहीं सुनाया। 474 सफ़े एक आयत सामने आ गई है। ये शुरा हाँ 128 आयत से ले लें, जो 3 हैं 26 नंबर पर। तो रूमी साहब को ज़रा पढ़ेंगे आप, आपके मुँह से सुनते हैं। 128 आयत। ये आयत ये सरमायादारों को जगीरदारों पे मुँह पे तमाचा है। ये कौम क्या करती थी, ये समूदी आदि, ये जाके बड़े बड़े बुलंद पहाड़ों पर जाके
جو ہے بڑے بڑے مسانے قلعے نما بلڈنگیں بناتی تھی قلعے میں جس طرح چھڑے اتر میں فلانا ہاؤس کراچی میں اسلام آباد لاہور دبئی انگلینڈ بنائے ہوئے ہیں یہ انہی کے بچے ہیں یہ انہی کے بالکے ہیں پیروکار نے انہوں نے پیروکار نے یہ انہوں نے انہیں سے سیکھے طریقے یہ اللہ کہیں جی پڑھا 128 ہاں یہ حود علیہ السلام کے پیچھے انہوں کے ذکر ہو تو اس کارا اللہ اخوہم حود اللہ تتقون 126 لکم رسول امین یہاں سے پڑھ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ یہ سے پڑھ 124 سے شروع کریں ہاں میں نے وہاں سے پڑھ دیا پیچھے سے پہ دیکھو جی عامر صاحب قالا لهم اخوهم حود الا تتقون اللہ تتقون ٹھیک ہے یہ حود فرمایا اس کا ترجمہ کر لیں شاید چلو پڑھ لیں انی لکم رسول امین نہیں اچھا لگ رہا فاتقوا اللہ واتقون ہاں وما اسألکم علیہ من اجر ہاں ان اجریہ ان اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین اس نے ترجمہ کریں پہلے ان آیات کا ہاں ان کا بھی ترجمہ جب ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں رسول امین انس ہاں جی تو اللہ سے ڈرو اور میرا مانو اللہ سے ڈرنا نہیں ہوتا یہ ترجمہ غلط کرتے ہیں فتقون ہے اللہ کے قوانین پر عمل کرنا ہاں ہاں جی وَأَطِيعُونَ اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا واہ 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 میرا بدلہ رب العالمین کے یعنی میں کو چندے نہیں منگتا تھوڑے کو ساڈے مولوی انگر دے جا چل سریا راہ خدا کچھ ہی پا جو غریب تو غریب جا وہ بھی دے دینا دیہڑی دے پیسے وہ کہنے اسی تھوڑے کو کچھ نہیں منگتے ساڈا چندہ ساڈا تھوڑے معاوضہ ساڈے رب دے ذمے جدے بھیجے ہیں اسی وما اسألکم علیہ من اجر ہم آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے جی جی نونا بکل ری آیا ہاں دیکھو جی خالد صاحب یہ دیکھیے سیم اس وقت جو تھی انسان کا انسان والوں کا رویہ آج بھی وہی ہے ایک کیا تھے یہ قوم کیا کرتی بڑے بڑے پہاڑوں جا کے محلات تعمیر کرتی تھی قلعے منوا محلات یہ جب تعمیر کرتی تھی وہ جنہوں کا فائدہ ہی کیوں نہیں سی تابوتون انہوں کے ہمیشہ رہنا سی اگے نہیں وَتَتَّخِذُونَ مسانیہ بڑے بڑے قلعے نما گھر بنا سن تو سمجھتے سن اسی ہمیشہ رہنا ہمیشہ جس طرح انہوں نے صحیح بھی نہیں انہوں نے محلہ تے بنائے کنے کہ تسی رہندے ہو انہوں نے مرنا جاتی عمر چلے بلاول ہو چلے چھٹیاں منا تُتھیاں اتنے کی کرتے نوکر چوکر چھڑے کھانے پینے اسلام آباد دبئی چل جاؤ بلیاں آ کے قاضی نہیں گاندھ مرے یہ اس لیے تمہیں دولت دی ہے تمہیں خون چڑھے بندوں کو ایسے ایسے محلات بنائے تو ڈنگر ہو جائے کہندے اتبنون بکل ریعن آیا تو تابوسون تم اتنے بڑے بڑے محلات بناتے ہو اس کا فائدہ کیا ہے تابوسون سب غرق ہو جانا ہے ابس ہے بیکار ہے آگے ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ
तुम तरह तरह के नक्श नगार बना के हालात को बनाते हो अल्लाह को ताखलूदून, ये तो कि तुम हमेशा ही इसमें रहोगे। आगे जड़ी बात है वो बड़ी समझ रही है। नौजवान 700% इनकलाब बर्पा आता है, ये आए आपको नज़र के सामने ये आयात आज, तो फिर इनकलाब की बारी आती है। वाइदा बतश्तुम जब्बारीन, ये फैलाएं, कहते हैं वाइजा बतश्तुम जब्बारीन। अल्लाह ताला ने जो हज़ारों साल पहले की बात है, कहता तुम आनी पंजा इस्तेमाल करके हो, टीके लगा लगा के ग्लूकोज की बोतलें कट करके इंसानी, हाँ इंसानों बैंक से सिक्योरिटी ये बैंक आपके एसेट्स अपने नाम पे लगाते हैं, फिर आप कर्जा देते हैं। ये जितने सरमायादार बैंक हैं सरमायादारों का है, उनको इस्लामी बैंकों की बात हो रही है, जो वही सारे हमारे कर में दें भाई साहब। गाड़ियां अपने नाम पे, असद assets अपने साहब, नाम पे, ये लफ्ज़ आपकी दमड़ी जब तक बड़े अपनी नहीं ज़बरदस्त लेते, समेत बात। सूद के उसको रेंट कहते भाई हैं। साहब बताशुम तुम उसको आनी साथ- पंजा ऐसे गाड़ते हो, बताशुम जब्बारी, मैं सांस नहीं लैन दे। बिजली का जो होशन किया वो बेचारे गरीब, वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार तनख्वाह है, वो 20 हज़ार के बिल आ गया, अब क्या कहेगा? फिट जो उठी दुनिया बेचारी, होने भी आते हैं। क्या 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 किया जाए? ये किया जाएगा, इनके खिलाफ बगावत की जाएगी। अपनी मस्जिद आइन, अपनी मस्जिद कितनी वाकई वो ये जो रेंटल पावर स्टेशन जो हम देते हैं उनको कि कारखाना बंद पड़ा हुआ है, उनको उसके भी पैसे देने पैसे और देने। पूरे पैसे देने। अंदाजा लाओ। बंद है, उसको जैसे ये कि पैसे ये नहीं तो होंगे। लेकिन असली आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मुआहदा किया, हम कि सियासत आपने से देने में पैसे। नहीं है, अरबों खरबों का बिल्कुल हम सियासत नहीं करते लेकिन ये फैक्ट्स हमारे सामने हैं। इनकी मुकाबला करने के लिए ये आयत सामने आएंगी तो लोगों को पता चलेगा। ये तो जहनीत है इस सरमायादार तबके की। फैक्ट्रियां की कर देने तानों निचोड़ लेने दें, निचोड़ लेने, किसी ने कुछ पैसे देते, किसी ने कुछ पैसे देते, अपने फैक्ट्रियां लाई जाते हैं, वेयर हाउस खोली जाते हैं। फतकुल्लाह, ਇੱਥੇ ये दो जो लफाज हैं इनको पल्ले बांध लें। ये इनकी जहनीत है जागीरदार और सरमायादार की। फिर कानूनी जी साहब आवाज़ आ रही मुझे, वाइजा बताशतुम जब्बारी, जब्बार होंगे आह जी पंजा इस्तेमाल करने वाला, हड्डियों चो गुदन जोड़ना उन कहते। ये हूद नबी के ज़माने की बात हो रही है। उनके मदीना से कुछ फासले पहले 100-200 किलोमीटर होता जैसा, उत्थे उन्होंने बसियां अज भी हैं, लोग जाते नहीं देखते। इबरत का निशान बनया थे। किस तरह लोगों को किस तरह जोड़ के हैं। आजकल अल-ऊला के नाम से ना उन्होंने उसको जो पुरानी जो निशानात हैं लगे उनको उन्होंने रिजॉर्ट बना दिया। और जाके वो मेरे भाई कुरान की स्टील पढ़ो तो ग्राउंड खड़े हो जाते हैं। और इनकलाब इससे शुरू होता है, लोगों का ज़हन साजी करनी इसके मुताबिक। पूछते हैं वो कितना शुरू होएगा, तो अब तो बन वाला सुनिए, किसी के दर्स सुनने, किसी की किताबां पढ़ ली, अलामे बन गया। ना वो सारी ज़िंदगी इधर आया, ना इधर बाल के है, तो इनकलाब आपे आ जाते हैं। इनकलाब के लिए ये चीज़ें उतारनी पड़ती हैं अपने दिलों के दिमागों के अंदर, और फिर अमली तौर पे वो जमात इससे काम करती है। लागे भूखा गरीब अजीज से मारे होंगे, कभी जाके पूछा जा तेरे को टुकर है घर, तेरा किराया पूरा होया, तेरे बच्चों ने की
کبھی کیا ہم نے؟ اپنے اندر تو کرتے نہیں، کہتے ہیں معاشرہ ہوئے گا تو پھر نظام قائم ہو گیا تو پھر اسی کریں گے، نظام قائم کرنے بیٹھے ہیں، نظام قائم ہو گیا پھر اسی کرنا نظام اللہ دے بندہ نظام تسی قائم کرنا ہے، ایفرٹس کر کے اپنے ویلنگنیس نے تسی اللہ دی راہ تے خرچ کرنا ہے۔ کم از کم اپنے عزیزوں کو رب جی شروع کر لئی یار، انہوں نے نیڈ جڑی ہیں تھوڑے تھے لیول تسی اجتماعی نہ نہیں ہے نظام تو انڈیویجول بھی نہیں کرنا، یہ انہوں بیماری ہے۔ یہ جو قرآن سننے والے میں کسی کا نام نہیں لے سمجھ آتی ہے، واضح 100 سال تو ایک بات نظام ربوبیت، نظام صلاحت، نظام فلاں، اچھا تسی کس مرضی دا تسی شروع کرو، کوئی نیم بیٹھا کوئی امریکہ بیٹھا وہ بھی سلامدار بڑھ کے بیٹھے ٹسکے لینوں بڑیاں گلاں کرن گا کھول کر کے نا تو کتاباں دینے گے کدھر سے اے کتاب پڑھی، اچھا یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کو پھیلانے کا، یہ طریقہ نہیں ہے قرآن کا نظام کرنے کا نا۔ آپ نے انڈیویجول ایتھے شروع کرنا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے، اگر کہ تھوڑی سی کام تو کرو یار، کچھ آسرا کرو، کتنے دائرہ بنا لو، کتنے ایک تھوڑے میرا ساتھی بھرا غریب وہ کرایہ بھی نہیں ہوتا اتنے آتا تو وہ کس طرح پہنچے گا؟ کدی نہیں پوچھا بھائی اتنے کتنا آنا، بہرحال اتنا ہی کافی ہے، وہ چلتا جائے گا۔ 379 ہیں کس کی؟ سورہ ال عمران کی 79 نمبر 79 سورہ آل عمران کی 79 وہ پڑھ لی تھی بجے 73 سے 79 پڑھی تھی، ماں کان پچھلے درس سے آ گیا تھا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ نظام جو ہے نا یہ جھوٹی امیدیں، جھوٹے دلاسے، انہوں نے امام بھی جھوٹے دلاسے دے گئے، ہوں بھی جڑے نا انہوں نے متابعین وہ بھی جھوٹے دلاسے، اور یہ نظام قائم ہوئے گا تو پھر چلے گا۔ نظام قائم تسی کرنا ہے انڈیویجول میں، ہر بندے نے جو حصہ پانا ہے، ایفرٹس کرنی ہے، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کی تھی، ایک ایک بندے نے پڑھ کے لیا سی۔ جدوں تک ایمان داخل ہی نہیں ہویا تہاڈے دلاں وچ، تسی ایمان والے کس طرح بن سکتے ہو؟ صرف وعدہ کر لینی ہے، کتاباں ایک دوسرے نے شیئر کر لی ہیں۔ یہ دیکھیں ایک آیت دیکھیں نا ختم کرنے ہیں، الحجرات 664 صفحہ دیکھیں۔ اعظم صاحب دوست کئی پوچھتے ہیں وہ جی ہوں تھی اگے دسو کوئی کرنا، اسی قرآن تے پڑھ لیا سن لیا، ایسے بھی لوگ نے اگے دسو کی کرنا جی، اگے چلیے اگے چلے، پہلے پچھلے پوائنٹ تے 1 تے آیا ہوں، پوائنٹ نمبر 1 تے آنا پہلے ابدیت اختیار کرو اس مالک کی، خالق دی جنہیں سانوں پیدا کیا۔ دیکھیں یہ آج نمبر 14 ہے، 14 نمبر سورہ الحجرات ہے، 49 نمبر ہے، صفحہ نمبر 664۔ میں بڑا من دکھ ہوتا ہے یار انہوں نے آیتاں انیاں سن لیاں پڑھ لیاں، ہوں کتوں سے سیٹینڈ ہے اپنے گھر تو ہی شروع کرن، کو انفسکم و اہلیکم نارا کیا کرنا، وہ تو کرتے نہیں۔ اسی جانے وہ چوتھے محلے امریکہ برطانیہ
ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ہونا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ فرمایا قالت الاعراب آمنا، قرآن ہی سنایا گیا، یہ یقین نہ کہنا۔ قرآن بہت اعلیٰ کتاب ہے، بہت آسان کتاب ہے۔ عرابی آئے قالت الاعراب، کہا عرابیوں نے یعنی اس زمانے کے لوگ سن، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بڑی زبردست یہ آیت اللہ نے کوڈ کیا ہے۔ تو اللہ نے فوراً انٹرپٹ کیا ہے، ایک منٹ کا گیپ نہیں دیا اللہ نے۔ یہ بات انہوں نے کہی کہ اسی ایمان لے آئیں، اسی ایمان والے بن گئے۔ جس طرح اسی بڑی زوم ہے، اسی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے نا، اسی کلمہ پڑھیا جماندرو کلمہ گو ہے، جماندرو پھینٹی زیادہ لگنی ہے۔ جماندرو تسی کیتا سی کی تھی میرا آگے فرمایا ایسور ان سے کو کل لم تؤمنو، کوئی ایمان نہیں تھا رہا، کلمہ پڑھنا نے ایمان نہیں آ جاتا، وہ تسی داخل ہو رہے ہو اس کلاس کے بچ، ایڈمیشن لے آ رہے ہو۔ اللہ نے فوراً مداخل کی تھی ان سے کو لم تؤمنو، آپ ایمان والے نہیں بنے، نہیں مان لیا۔ کیوں؟ ولا تسی کہنا ولیکن قولوا اسلمنا، تسی صرف اتنا ہی کہو اسی مسلمان بنے ہیں، اسلام سے داخل ہوئے ہیں۔ فی الحال ایمان والا کچھ اور ہوتا ہے۔ فرمایا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، یہ ہے کنڈیشن ایمان والے کی۔ ایمان والے ہر بندے ایماندار ایماندار، کیوں ایماندار؟ سب تو بدان اسی ہیں۔ یہ مہر، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ ہے فتویٰ اس کا اللہ کا، کہ مولوی کا فتن نہیں ہے۔ اجی سود حلال ہو گیا، انہوں نے حرام ہی رہے ہیں، کنے مرضی کپڑے پالو اوپر، سور تے جنہیں مرضی مختلف قسم کے چڑھا دو خور، اور سور ہی اندر کالا ہوئے گورو ہے تو سور ہی ہے۔ سود نو کپڑے پاتے اوپر ون سمنے ماڈل دے، حرامی حلالی کا ہاں وہ ڈیفینیشن ہے نا۔ سورہ روم میں اللہ نے بتا دی ہے کہ ربا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے مال میں اپنا مال سے مراد ہے مال بھی اور دولت، یہ وہ کوئی اشیاء تو سب کچھ آ جاتا ہے۔ کسی کے مال میں اپنا مال اس نیت سے داخل کرنا کہ بڑھ کے واپس آ جائے، ہاں یہ بس یہ سود ہے۔ یہ سعودی ہے۔ اچھا آگے ہے دینی اسٹیٹمنٹ آف اللہ، فرمان الہی یہ ہے۔ انہوں نے کیا نہیں تسی ایمان نہیں لے آئے، صحابہ نبی دے ہاتھ سے بیعت ہو رہے ہیں، ایمان لے آ رہے ہیں، اللہ ایمان تسلیم نہیں کرتا انہوں اس صحابہ نہیں، دوسرے لوگوں نے جڑے نال مل کے عربی کہتے سن۔ میرا جو اسلام لینا تے صحابی بن گیا بندہ۔ ہاں آگے چل، اللہ نے فرمایا اخلاق سب سمجھ آ رہی ہے جی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہ ہو اسی ایمان والے نہیں بنتے ہیں جی۔ رومی صاحب ایمان تو گیا ہی نہیں اندر، ابدیت کا پتہ ہی نہیں، اللہ کے کانسیپٹ آف اللہ کلیئر ہی نہیں، تسی ایمان والے کس طرح اپنے گردان نہ لگے ہوئے۔ اللہ کہنا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَمْ يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ کیا بات ہے،
کہتا ہے ان تطیع اللہ و رسولہ کہ اگر تم اللہ کا پر ایمان لے آؤ گے بذریعہ رسول اور کر کے دو ڈفرینس ہوندی ہیں اطاعت ایک ہی ہے اطاعت ایک ہی ہے وہ بذریعہ رسول انواع کا مطلب بذریعہ بھی ہوتا ہے عربی میں یا جس طرح رسول کر رہا ہے وہ ایسے ہی پیٹرن جس طرح رسول لے کے ہے اسی طرح ایمان آپ نے بھی لانا ہے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اطاعت صرف ایک ہی ہے ٹھیک ہے دو زیادہ نہیں ہم ساتھ نہیں دو ہے ہی نہیں یہ کنسیپٹ رانگ ہے مذہبی پیشواؤں کا ہم نہیں مانتے بذریعہ رسول جس طرح رسول اطاعت کر دیا اللہ دے حکم دی آپ لوگوں نے اس طرح وہ بے کرنی ہے اور اطاعت یہ اتباع قرآن دی ہے اتبع ما انزل جو اللہ نے نازل کی ہے اس کی اتباع ہے آگے ہے لا یلتکم من اعمالکم شیئا تمہارے اعمال میں سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی اگر تو اس طریقے سے اطاعت کرو گے ان اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم یہ دیکھا ایک آیت اسی معاملے نہیں ہیں اسی صرف اس یونیورسٹی سے داخل ہوئے ہیں اسی حالی بچ گئے نہیں 5-7 سال لگ گئے ڈاکٹر بنتے پہلے دن ہی ڈاکٹر بننا بندہ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس قرآن کریم کی روشنی میں کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں اور کبھی نہیں ہوگا کہ اپنے آپ نظام آ جائے کوئی بھی نہیں آ سکتا یہ غلط فہمی ہے انسانوں کے ہاتھوں سے متشکل یہ ہاں ہوئے گا انسانوں کے ہاتھوں سے لیکن اس کتاب نے سمجھا خدا کے اپنے بھی آ گئے اپنے آپ انہوں نے رسولوں کی ضرورت ہی نہیں تھی نہ صحابہ کی ضرورت آپ ہی گردن پھڑ کے انہوں مجبور کر دینا انسان ہاتھ لوگوں گے نال کوشش کریں گے اللہ دے ہیں ہر بندے نے اپلیمنٹ کرنا ہاں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یہ مومن کو کہنا فارم بھر کے دینا پہنتا ہے جس طرح FBI نے بنی فارم پر ہوتے یہ ان اللہ اشترى ایک شام تے لکھنی ہے گل ہے اللہ نے کمٹمنٹ دینی ہے مال تیرا نہیں ہے مال تے میرا لیکن تو رکھ بوتل ہے جتنے میری ضرورت پے اتنے لانا تھا یہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا